حضرت امام حسین جو کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، وہ کسی بھی تعریف کے یعنی کہ انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں۔ 10 محرم سن 680 عیسوی کے دن عراق ملک کے کربلا کے علاقے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جو قربانی دی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مگر دوستو، حضرت امام حسین کے کیس میں ہم لوگوں کو ایک چیز بڑی ہی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو ہماری دنیا کے تاریخ میں جتنے بھی مذہبی لوگ گزرے ہیں تو وہ اسی مذہب یا اسی ریلیجن کے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، کافی مقبول ہوتے ہیں کہ جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور جس سے وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں۔ مگر حضرت امام حسین کا کیس تو پورے طریقے سے ہی الگ ہے، کیونکہ مسلمان تو سارے کے سارے ان کے دیوانے ہیں ہی، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ مگر غیر مسلموں کے اندر بھی ہمیشہ سے ہی ان کی تعریف کرنے والے لوگوں کی، ان کو فالو کرنے والے لوگوں کی اور ان کی بہادری اور ان کی ہمت کی داد دینے والے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ تاریخ میں وقت پر ایسے بہت سارے نان مسلم اسکالرز، فلاسفر، ہسٹورینز، سائنٹسٹ اور فریڈم فائٹر یعنی اپنے ملک کے لیے لڑنے والے نہ جانے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں حضرت امام حسین کو لے کر ایسے بیان دیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو حضرت امام حسین پر دیے گئے کچھ ایسے ہی حیران کر دینے والے بیان دکھائیں گے جو دنیا کے کچھ بڑے مشہور لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ لسٹ میں پہلا نام آتا ہے بھارت کے فادر آف نیشن یعنی کہ گاندھی جی کا۔ وہی گاندھی جی کہ جنہوں نے کسی دور میں بھارت ملک کو آزادی دلانے کے لیے برٹش کے خلاف نان وائلنس کا سہارا لیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ برٹش امپائر جیسی بڑی طاقت کو بھی اپنی کسی بھی بڑی دشمن کے فوج کے سپاہیوں سے کہیں زیادہ ان گاندھی جی سے ڈر لگا کرتا تھا کہ جو نان وائلنس کا نعرہ دے کر سڑکوں پر اترا کرتے تھے۔ وہی گاندھی جی حضرت امام حسین کے بارے میں کافی کچھ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے امام حسین سے ہی سیکھا ہے کہ جب آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہو یعنی کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہو تب بھی جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام کی پروگریس یعنی کہ اسلام کی ترقی تلوار پر ڈیپینڈ نہیں تھی، بلکہ یہ تو امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے پاس حضرت امام حسین کے 72 سپاہیوں جیسی آرمی موجود ہوتی تو میں برٹش سے انڈیا کو صرف 24 گھنٹے میں ہی آزاد کرا لیتا۔ اس کے علاوہ گاندھی جی کا ایک اور کوٹ جو امام حسین سے جڑا ہوا ہے وہ بھی اکثر مینشن کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کو ایک سکسیسفل کنٹری بننا ہے، کامیاب ملک بننا ہے، تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دوستو، اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام سکھوں کے مشہور گرو یعنی کہ سنت گرو نانک جی کا بھی ہے۔ انہوں نے ایک بار اپنے فالوور سے کہا تھا کہ حضرت امام حسین کا ماتم منایا کرو۔ اس پر ان کے فالوور نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کو رہنما ہیں۔ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نے جواب دیا کہ میں تمہارا گرو ہوں اور میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس پر ان کے اس فالوور نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میرا ضمیر مجھ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ گرو نانک جی مسکرائے اور کہا کہ یہی ضمیر تو امام حسین ہے، کیونکہ امام حسین صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ضمیر والوں کے بھی گرو ہیں۔ آسان الفاظ میں کہوں تو گرو نانک جی کا یہی ماننا تھا کہ انسان کی جسمانی روح، وہ ضمیر کہ جو اس کو کسی بھی غلط کام کرنے سے روکتا ہے، وہی امام حسین ہے۔ گرو نانک جی کی امام حسین کے بارے میں کہی گئی اس بات کا ذکر گرو گیان والیوم نمبر 1 میں بھی ملتا ہے۔ آپ نظر ڈالیں اگر اگلے نام پر تو وہ ہے ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا۔ مجھے امید ہے کہ دنیا کی سیاست پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھنے والا کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا کہ جو اس انسان کو نہ جانتا ہو۔ انہوں نے اپنے ملک ساؤتھ افریقہ کے اندر لمبے وقت تک رنگ بھید والی حکومت کے خلاف لڑائی لڑی، اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بھی جیل میں کاٹا۔ نیلسن منڈیلا جیسے بڑے پولیٹیشین نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب لگاتار 20 سال میں جیل کے اندر کاٹ چکا تھا تو اچانک سے ایک رات مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں حکومت کی شرائطوں کو مان لوں اور یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ مگر تب ہی مجھ کو امام حسین اور کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، اور امام حسین ہی مجھ کو صحیح یعنی کہ سچ اور آزادی کے لیے کھڑے رہنے کی ہمت دی، جس پر چل کر پھر میں نے اپنے اس بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو، ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھارت کے ایک بہت ہی مشہور رائٹر اور پوئٹ کا ہے، جن کو ہم سب لوگ رویندر ناتھ ٹیگور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بڑے اور مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے کسی دور میں بھارت کا قومی ترانہ یعنی کہ جن من کو لکھا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انصاف اور سچ کو زندہ رکھنے کے لیے
ہم کو ایک آرمی اور ہتھیاروں کی ضرورت ہو، بلکہ اس کو قربانی کے ذریعے بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام حسین نے کیا تھا۔ دوستو، بھارت کے پہلے پریزیڈنٹ یعنی کہ جواہر لال نہرو نے بھی ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی تمام گروپس اور تمام کمیونٹی کے لیے ہے اور مثال ہے اس راستے کی کہ جو سب سے صحیح ہے۔ دوستو، ہندوؤں کے جو ایک مشہور سنت ہوا کرتے تھے سوامی شنکر آچاریہ، کہ جن کی ڈیتھ ابھی سن 2022 میں ہی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ امام حسین کی قربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ جو اسلام آج دنیا میں اس طرح سے زندہ ہے، ورنہ دنیا میں اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ فی الحال دوستو، یہ چند ہی غیر مسلم تھے جن کو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہے، ورنہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، سائنٹسٹ اور نہ جانے کس کس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے امام حسین کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔